بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا دن، سورہ کوثر کا آج ایک انوکھا وظیفہ جو پہلے آپ نے کبھی بھی نہ کیا ہوگا، نہ ہی کسی نے بتایا ہوگا، ایک الگ ہی انداز کے ساتھ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بغیر اسکپ کیے، بغیر آگے کیے ویڈیو کو واچ کریں اور اس سے فائدہ اور فوائد حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ فرماتے ہیں، جمعہ کا دن یا شب جمعہ جس نے مجھ پر 200 ٹائمز درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جتنی بھی حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ لوگوں اور میری بہنوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا آغاز ہی قربانیوں سے ہوا، شہادتوں سے ہوا، اور شہید ہونے والے ہمارے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جتنے بھی رفقا قبائل میں شہید ہوئے، تمام کی شہادت کو، عظمت کو، جرت کو سلام۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ سورہ کوثر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں اپنی برکتیں لٹاتی ہوئی، اور کیا ہی کمال کی صورت ہے، عمدہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس نے بھی اس کو اس انداز کے ساتھ پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، یعنی امیر کر دیتا ہے۔ بہت سے دوست ایسے ہیں جو وائس تو سنتی ہیں، فیڈ بیک نہیں دیتے، لائک نہیں کرتے، حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کیا کریں۔ الحمدللہ مطالعہ کرنے کے بعد ہی ویڈیو بنائی جاتی ہیں، ایسے ویڈیو نہیں بنائی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم چند اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا امتی جب سوئے تو قل یا ایھا الکافرون سورہ پڑھ کے سوئے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا ہر امتی 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کر کے سوئے۔ تو حکم ہوا کہ 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہم سارا دن تھکاوٹ کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، آپ فرماتے ہیں جس نے بھی رات کو سوتے وقت 1 مرتبہ قل ھو اللہ احد کو پڑھ لیا تو گویا اس کو 1/3 قرآن مجید کا برابر یعنی اجر دے دیا گیا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میں کون سا عمل ایسا کروں کہ جس سے شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، گناہوں سے بچا رہوں اور میری روزی میں برکت رہے برقرار؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے، حدیث پاک ہے کہ جس نے نماز فجر کے بعد بغیر کسی سے بات کیے 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد کو پڑھا، سارا دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کی روزی میں وسعتیں، برکتیں داخل کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک حرف قرآن مجید کا اگر پڑھا جائے تو اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سوچیں یہاں پر حروفوں کی تعداد کتنی ہے، اور اس کو اتنی تعداد میں پڑھنے کے بعد پھر ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہی ہم کو جنت میں داخل کرنا ہے. ہمارا کوئی ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری تیاری ہو چکی ہے کہ ہم جائیں گے اور اپنا حساب دے کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو وظائف لے کر حاضر ہوتا ہوں، جو ذکر لے کر حاضر ہوتا ہوں، تو آپ سے اس سے گزارش یہ ہے کہ فیڈ بیک دیتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. میری جو بہنیں ہیں وہ ایک بات توجہ سے سن لے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ جنتی خاتون کی سردار ہیں. یعنی جنتی خاتون کی سردار وہ ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، اور جو جنتی نوجوان سردار ہیں حضرت امام حسن ہیں، حسین ہیں علیہ السلام ہیں. تو پیارے چاہنے والوں، تو کیوں نہ آج ہم محرم الحرام کے 19 محرم کو جمعہ کے دن سورہ کوثر کو اس انداز کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے سرداروں کی بارگاہ میں پیش کریں، اور تمام خواتین اپنی سرداران کے بارے میں پیش کریں. اور یقین مانیں یہاں پر ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ جب یہ مالا ٹوٹ جائے سانس کی. اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرمائے، کیونکہ ہم لمحہ با لمحہ موت کے قریب چلے جا رہے ہیں. ان قریب ہمیں قبر کی اندھیری رات میں گزار دیا جائے گا. اتار دینے کے بعد صرف نجات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بات کی جائے تو یقین مانیں کہ دنیا ایک وہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے بچائے رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں داغ الفرہ وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل. فرسٹ ٹائم آئے ہیں، اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. اپنے محبت کا اظہار ضرور کیا کریں. اپنا نام ضرور بتایا کریں کہ آپ کا نام لے کر دعاؤں اور التجاؤں میں آپ کو بھی شامل کر دیا جائے. وضو کرنے کے بعد اچھی نیت انداز کے ساتھ مخلصوں کے ساتھ بالکل دھیان و توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف آپ نے اس کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے. سجدے کی حالت میں چلے جائیں. انا اعطیناک الکوثر کو پڑھنے کے بعد دوبارہ اٹھ جائیں. پھر آپ نے 10 دفعہ پڑھنی ہے سورہ کوثر کو. پھر سجدے میں جا کے دوسری مرتبہ بھی 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے صرف اور صرف اس انداز کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور حضرت امام حسین حسن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں آپ نے تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً محبتاً پیش کر دینا ہے. آپ کی جو نیت ہے اللہ اسے جانتا ہے. یقین مانیں آپ بغیر کہے بھی اللہ سے مانگیں گے، بغیر منہ سے مانگے بھی خلوص نیت کے ساتھ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ہے جس طرح طریقہ کار کے بتائے ہوئے عمل کے کر لیجئے گا. یقین مانیں اللہ تعالیٰ وہاں سے نوازے گا. کبھی آپ کی سوچ بھی وہاں نہیں گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے، کسی کے در سے بچائے، کسی کے ہاتھ پھیلانے سے بچائے. اللہ اپنے در کا محتاج رکھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا صدقہ نوازتا رہے. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو میری بہنیں گھر میں ہیں جن کو دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں، آباد رہیں انشاءاللہ عز و جل. اگر آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی، اس پہ میں نے بہت سی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، تو اس کو بھی سننے کے بعد فیڈ بیک ضرور دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.